تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، گزشتہ آیت نکاح جو نکاح کے مجلس میں آیت پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق تھوڑی بہت بات تھی، اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول، اس آیت کے اترنے کی وجہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک والی ایسا تھا کہ اس کی ولایت میں ایک بچی تھی یتیم، لیکن اس بچی کی وراثت میں ایک باغ آ رہا تھا، باغیچہ، اور وہ بچی اس کی وارث بن رہی تھی. تو اس نے نیت کی کہ میں اس بچی سے نکاح کر لوں، جس کا وہ والی تھا، کہ میں اس سے نکاح کر لوں. اور نکاح کرنے کے بعد اس وقت سے عام طور پہ لوگ کرتے تھے کہ اگر دیکھتے کہ یتیم بچی پرورش میں ہے اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہے تو اس سے نکاح کر لیتے، اور پھر وراثت میں جو مال کی حقدار بنتی وہ مال پر بھی قبضہ کر لیتے، اس کو مال بھی نہیں دیتے، حالانکہ وہ مال اسی کا ہے، وراثت اسی کی ہے، لیکن دیتے نہیں تھے. دوسرا کا ظلم کرتے تھے، دوسرا یہ کرتے تھے کہ اس کے لیے جو مہر آزاد عورتوں کے لیے، عام دوسری عورتوں کے لیے کہیں اور سے شادی کر کے لاؤ تو اس میں جو مہر طے ہوتا تھا وہ زیادہ، اور یہ جو یتیم بچی ہوتی اس کو مہر بھی کم دیتے. اور تیسرا ظلم یہ کرتے تھے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی جو یتیم ہے، پرورش میں ہے، کسی کی دیکھ بھال میں ہے، تو وہ خود تو نکاح نہیں کر سکتا، تو کیا کرتا تھا کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرا کے اور اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے، اور اس کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ اپنی طرف سے مان محبت اور حقوق دیتے نہیں تھے. اللہ جل شانہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اسی لیے شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو غلام بنانا، باندیا بنانا اور اس طرح سے یتیموں کا مال کھا جانا، یہ تو اسلام نے آ کے ان سب کو ظلم سے، غلامی سے نکالا ہے. غلامی کا صرف نام ہے، اسلام نے جو آزادی غلامی کے نام پر دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. دیکھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے 10 آقاؤں کے پاس بکے، 10 آقاؤں نے خریدا بیچا، تب تو حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو غلام کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے غلام وہاں سے بکے ہوئے آئے تھے افریقہ سے، تو غلام باندی تو پہلے سے بناتے آ رہے تھے، یتیموں کا مال کھا رہے تھے. اسلام نے سارے ظلم کے راستے بند کیے، اور یتیم بچیوں کو خوبصورت ہو یا کالی ہو، وارث ہے تو اس کو وارث ہی بنانا ہے، اس کا مال اسی کو دینا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں حکم نازل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، اور ہلکے مال کو اچھے مال کے ساتھ ملایا مت کرو، بدلہ مت کرو. یہ کام کرتے تھے کہ یتیم بچہ ہو یا بچی، اس کو اگر کوئی رشتہ دار آیا، اس نے ایک بکری دے دی، بھائی یہ یتیم بچہ ہے، اس کو بکری ہدیے میں دے دی. اب یہ کیا کرتے، اپنے ریوڑ میں بکری چھوڑ دیتے، اور اس یتیم بچے کو جو بکری ملی ہے وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، موٹی تازی ہے. لیکن کیا کرتے تھے کہ اپنی بکری جو کمزور ہوتی وہ اس کے نام پر چھوڑ دیتے، اس کی جو موٹی تازی بکری ہے اس کو بیچ دیتے، اور اس کا پیسہ ساتھ میں ملا کے کھا لیتے کہ ہم جو ہے گھر میں ان کی پرورش کر رہے ہیں. تو اللہ نے حکم نازل فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، ہلکے مال کو اچھے مال سے بدلو مت، بدل کر کے اور اس کا ہیلا بنا کے یتیموں کا مال مت کھاؤ. شاہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ایک جگہ پر آگ فرمایا، یأکلون فی بطونہم نارا،
جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ایسا جیسے انگار کھا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے خلاصے میں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے آگ پر آدمی بیٹھ کر سکون حاصل نہیں کرتا، آگ پہ بیٹھنے والا پریشان رہتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی، اسی طرح یتیم کا جو مال کھاتا ہے نا تو وہ آدمی سکھی نہیں ہوتا، اندر کی جو آتما ہے نا، اندر کا دل ہے وہ بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یتیموں کا مال جیسا ہے ویسا ہی رکھو، اور ان کے مالوں کو تمہارے مالوں سے ملا کر مت کھایا کرو۔ یہ عام طور پہ تھا، لیکن اگر کوئی عقل مند آدمی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور یتیموں کے لیے کھانا وغیرہ بنا رہا ہے اور اس کی پرورش میں اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے پاس اس کے گھر میں یتیم موجود ہے، تو وہ یتیم کا مال اتنا استعمال کر سکتا ہے جس کے بارے میں اس کا دل کہے، اس کا دل یہ کہے کہ میرا مال زیادہ ہے، یتیم کا مال کم ہے۔ جب تک دل یہ کہے تب تک خرچ کر سکتے ہیں۔ جہاں دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یار اس کا مال زیادہ تو نہیں ہو گیا، وہاں سے اس کو خرچ کرنا بند کر دینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے۔ اور یتیم جب تک بالغ نہ ہو، یا جب تک بالغ نہ ہو اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سماج کے قوم کے 4 عقل مند آدمی جمع ہوں، وہ شہادت دیں کہ ہاں اب اس کے حوالے یہ مال کیا جائے، اور اس کو پھر لکھا جائے، لکھنے کے بعد اس کے حوالے کیا جائے، اس پر گواہ بنائے جائیں۔ اور اسی طرح سے اگر یتیم بچوں کے نکاح ہیں تو نابالغ ہونے کی صورت میں نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی، اور اگر بالغ کا نکاح کرنا ہے تب بھی جو ہے نکاح تو کر سکتا ہے جو والی ہے وہ، لیکن اس کے دیکھ بھال کا اور اس کی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے نکاح کرائے۔ نکاح میں کفو ضروری ہے، ایسی جگہ نکاح نہ کرائے کہ دینا داشتے سمجھ بوجھ کر پتہ ہے کہ وہاں جا کے بچی دکھی ہوگی یا یہ لڑکا دکھی ہو جائے گا، اور کوئی ایسی بچی بیٹھی ہے جس کا دماغ جو ہے آپشن مائنڈ ہے اور وہ عقل نہیں ہے اس میں، تو اس کو جو ہے زبردستی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ سارے ظلم کے راستے تھے، قرآن نے ان ساری چیزوں کو آ کر بند کیا اور حق دلائے کہ یتیم ہے تو اس کی پرورش اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کرو۔ اسی لیے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کے خوف اور خشیت سے، تقوی سے ہوئی تھی۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کے مال کو کھانا اور عدل بدل کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر جو آزاد عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان عورتوں میں سے 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس میں بھی خطرہ رہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں ہیں، ان کے درمیان میں اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو جو ہے فواحدتاً، پھر ایک ہی سے نکاح کرو، ایک عورت سے، آزاد عورت سے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا باندی ہو، اب تو باندیوں کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں تھا۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ ایک سے نکاح کرنا یا باندی کو اپنے ماتحت رکھ لینا، یہ انصاف سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ تعدد ازواج، ایک سے زیادہ نکاح، اگلے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، نصرانیوں میں تھی، ہندوستان، ایران، عراق، اس علاقے میں حضور کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کے ہاتھ کے نیچے ان کی بیویاں جو ہیں، کسی کی 13، کسی کی 14، کسی کی 15، کسی کی 20، کسی کی 17، زیادہ بیویاں تھیں۔ حضرت ابن سلمہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو غیلان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور نے بلایا اور کہا دیکھو 4 کو اپنے نکاح میں رکھو، باقی کو رخصت کر دو، طلاق دے دو۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا باقی کو اور 4 اپنے نکاح میں باقی رکھی۔ اسی طرح سے قیس ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں جو ہے 5 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے 4 کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وید ہیں، وید 4 وید ہیں نا،
شام وید، اتھروید، یجروید اور رگوید، ان ویدوں میں بھی ہے کہ ہندو جو جنہیں دیوتا مانتے ہیں ان کی بھی کسی کی 13 بیویاں تھی، کسی کی 17 بیویاں تھی، کسی کی زیادہ تھی، 10 تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے تو حدود بنا دی، اس سے باہر نہیں جانا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت سے بات لکھی ہے، اور بہت سارے محدثین نے، صحابہ کرام نے بھی بات کہی ہے کہ حضور کی زندگی کے 2 مقصد ہیں، ایک ظاہری اعمال، ایک پرسنل اعمال، پرسنل زندگی، اور ایک باہر کی زندگی۔ باہر کی زندگی تو صحابہ نے اتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے یہ بھی شمائل ترمذی میں لکھا ہے، اور شمائل کبریٰ کتاب حضور کی سیرت کی اس میں بھی ہے کہ 17 یا 19 یا 21 بال تھے۔ یہاں تک لکھا ہے، کچھ روایتیں مشکات شریف جلد اول میں بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو پانی کے قطرے کس طرح گر رہے ہیں اور صحابہ کس طرح سے لے کر اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، کس نے کس طرح قطرہ لیا وہ بھی لکھا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن اگر تھوکا تو کس طرح تھوکا، یہاں تک کہ حضور استنجا کرنے کہاں بیٹھے اور کس طرح بیٹھے، ایک ایک چیز باہر کی تو لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام حضور کے پاس تو رہتے نہیں تھے، ابو ہریرہ وغیرہ رہتے تھے، تو وہ تو اپنی ضروریات کے لیے یہاں گئے وہاں گئے۔ حضور کے ساتھ زیادہ کون رہے گا؟ جو نکاح میں، جو زندگی میں شریک ہیں، جسے شریک حیات کہتے ہیں، تو پھر بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی جوانی میں اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ نکاح کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال۔ اچھا، حضور کے نکاح میں 40 سال کی عمر میں آئی، جب حضور کی عمر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور کے نکاح میں 25 سال رہی، حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ رہنا ہوا، انہی سے اولادیں ہوئی۔ ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بطن سے ہوئے۔ باقی حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے 50 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 25 سال جوانی کے۔ بیوہ عورت، ان کے 2 شوہر پہلے انتقال کر چکے، ایسی بیوہ جن کی پہلے شوہر انتقال کر چکے، بھر جوانی میں ان سے نکاح کر رہے ہیں۔ عقبہ ابن ربیعہ، یہ حضور کے پاس جو پیغام لے کر آئے تھے قریش کا، آپ چاہو تو 10 ایسی لڑکیاں کنواری خوبصورت خاندان والی نسب والی ان سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو دین پھیلانا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ رہے 50 سال کی عمر، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہجری سن 2 میں مدینہ میں ہوئی۔ پھر آپ نے نکاح کیا حضرت سودا سے، 54 سال کی عمر تک حضور کے ساتھ حضرت سودا رہی، 4 سال۔ اب یہ بھی بیوہ ہیں، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر خواہشات ہوتی جوانی کی تو کنواری سے نکاح کرتے، عرب خود پیشکش کر رہے تھے، نہیں کیا۔ 54 سال کی عمر جو ہیں 2 بیویوں کے ساتھ گزار دی، حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال، 50 سال کے بعد 51 سال کی عمر میں جو حضرت سودا آئی، پھر حضرت حفصہ سے نکاح ہوا، پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اور 54 سال کی عمر کے بعد 55ویں سال میں جب ابتدا ہو رہی ہے تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح ہو رہے جب حضور کی عمر 55 سال ہو رہی، اور حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کے نکاح میں بعض روایتوں میں 3 مہینے، بعض میں 18 مہینے رہی اور انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور کی عمر جب 55 سال سے زیادہ ہو رہی، ہجری سن 6، تو اس وقت حضور کا نکاح ہو رہا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور نکاح کیوں کیا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثاقب ابن قیس، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کے نکاح میں آئی، حصے میں آئی، باندھی تھی، جنگ کے اندر جو ہے تقسیم ہوئی، تو ان کے جیسے حصے میں آئی تو عقل مند تھی، حضرت جویریہ عقل مند تھی، تو انہوں نے ان سے کہا ایک کام کرو، تم کتنا پیسہ چاہتے ہو، میں بڑے گھرانے کی بیٹی ہوں، تمہیں پیسہ دے دوں،
تم مجھے چھوڑ دو۔ اور یہ فرمائش لے کر حضور کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو میں جو ہے فلاں آدمی کے حصے میں آئی ہوں، تو مجھے انہوں نے باندی بنا لیا ہے، میں نے ان سے یہ بات کر لی ہے کہ اگر اتنے پیسے میں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوچا کہ یہ ایک بڑا خاندان ہے، اسلام میں آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اب یہ اسلام میں پورے خاندان کو لانے کے لیے کیا کیا؟ حضور نے کہا اگر تیری طرف سے یہ قیمت میں ادا کر دوں اور تجھے آزاد کروا کے اپنے نکاح میں لے لوں تو حضرت جویریہ راضی ہو گئی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی، اور حضور نے وقت کتابت جو پیسے طے ہوئے تھے وہ دے دیے اس صحابی کو، کیونکہ ان کے ملک میں تھی، تقسیم میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ پیسے دے کر جیسے نکاح کیا تو جو غلام باندیاں صحابہ کے پاس اس پورے خاندان کے تھے نا، صحابہ کو خبر پہنچی کہ حضور نے نکاح کیا، حضور نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، اور خاندان بنو المستلق یہ اس خاندان کی بیٹی ہے اور بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، تو سارے صحابہ نے غلاموں کو باندیوں کو آزاد کر دیا، جیسے آزاد کیا سارے کے سارے کہاں ہو گئے؟ اسلام میں آ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور ابو سفیان وہی جو عہد میں پلان کیا اور اتنا بڑا نقصان ہونا پڑا۔ ابو سفیان وہ جو مکہ والوں کو بار بار جمع کرتا تھا، سردار آدمی، لیکن ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری مرتبہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی، تو ام حبیبہ یہاں سے ہجرت کر کے چلی گئی حبشہ، ایتھوپیا، جس کا ابھی ایتھوپیا نام ہے، وہاں چلی گئی، تو وہاں ان کا شوہر جو ہے وہ عیسائی ہو گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ بیوہ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو انہوں نے نجاشی کے واسطے سے پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضور کا پیغام پہنچا ام حبیبہ خوش ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو حضرت بادشاہ نجاشی نے جو ہے وہ حضور کی طرف سے وکیل بن کر اور ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کر دیا۔ یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی، ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی تو ابو سفیان کی زبان سے جملہ یہ نکلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہیں کسی طرح بھی دنیا میں رسوائی کبھی دیکھنی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار کا آدمی ہے، ہم ان کی بے کنی کرنے، ان کو ستانے، ان کو پریشان کرنے نکل پڑے ہیں، وہ تو میری بیٹی سے اتنا بڑا آدمی ہو کہ میری بیٹی سے نکاح کر رہا ہے، رشتہ جوڑ رہا ہے، ہم تو رشتے توڑ رہے ہیں۔ سردار آدمی تھا، جیسے اس نے یہ اعلان کیا تو ابو سفیان کی وجہ سے مکہ کے جو سردار تھے ان میں سے دشمنی کی جو بو تھی نا، دشمنی کا جو جوش تھا وہ ختم ہو گیا، ابو سفیان خود بھی نرم ہو گیا اور دشمنی ختم ہو گئی۔ تو جو نکاح ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے وہ بھی 54 55 56 سال کی عمر کے بعد نکاح ہو رہے ہیں، اور آخری جو نکاح ہوئے حضرت صفیہ سے، حضرت میمونہ سے، یہ تو 58 سال کی عمر میں بعض روایتوں میں ہوئے۔ اب آدمی یہ سوچے 54 55 سال کی عمر میں جن کے پہلے 2 شوہر مر چکے ہوں، انتقال کر چکے ہوں، ان سے نکاح کرنے والا کیسے خواہشات مند ہو سکتا ہے؟ اچھا مقصد کیا تھا؟ مقصد دین تھا کہ صحابہ تو اللہ کے راستے کے تقاضوں میں چل رہے ہیں، آئے بیٹھے کچھ سیکھا چلے گئے، رہنے والے تو تھے نہیں۔ رہنے والے کون تھے؟ ازواج مطہرات۔ حضور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دین سیکھتے، علم سیکھتے، لیکن دین تو پوری دنیا میں پہنچانا تھا۔ اب پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ سفر کریں، اور گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، اسی لیے حضور سفر میں بھی بیویاں ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اکثر سفروں میں کبھی ام سلمہ ہیں، کبھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت حفصہ ہیں، الگ الگ ازواج مطہرات کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ سفر میں ساتھ میں بیوی لے جانا یہ سنت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کی آیات کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 شادیوں کو مذاق بنا لیا۔ یہ 2 شادیوں کی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا مذاق ہے۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے جملے بولتے ہیں، اور میں پھر جو ہے شرما شرمی میں بولتا نہیں ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق یہ قرآنی آیات کی مجھے تو تعجب میرے دوستوں تب ہوتا ہے، معاف کرنا، تعجب تب ہوتا ہے جب بیچاری ہماری ہندو بہنیں، ہندو عورتیں
ہندو پنڈت اور ٹیچرز قرآن کے ریسرچ کو جب یوٹیوب پر آ کر اور اسٹیج پر آ کر ایک ایک بات کھول کے بیان کرتے ہیں نا، تب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھو نا پڑھے لکھے کو کہ دعائے قنوت کے لیے کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے، کس کتاب میں ہے، پانپے مارنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھتے ہیں نہیں اور اس کا ریسرچ کرتے نہیں ہیں قرآن کا، اور اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے جھنڈے اٹھاتے اور ریلیاں نکالتے ہیں۔ کرو قرآن پہ مطالعہ۔ اور پھر دوسری بات، ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہیں، تو جب حضور کے ساتھ ہیں تو حضور کی زندگی کیسی حاصل کی پتہ ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں مروی ہیں 2210 روایتیں، 2210 روایتیں ہیں۔ حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں منقول ہے 378 روایتیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد 48 سال تک درس دیا۔ صحابہ نے 48 سال تک حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مسائل پوچھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں، یہ ابو سلمہ کے بچے، یہ آپ کو پریشان کریں گے، تنگ کریں گے۔ تو حضور کو تو نمونہ پیش کرنا تھا کہ ایک شوہر اول اگلے شوہر کے بچوں کو کس طرح سے پرورش کرنا۔ تو عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، حضور کے ساتھ تھے، اگلے شوہر ابو سلمہ ہیں، حضور کے نکاح میں ام سلمہ آئی تو بچے ساتھ میں لائی، کبھی حضور کے سرانے آواز کر رہے ہیں، کبھی ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ تو عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھانے بیٹھا ہوا تھا تو اس میں ادھر ادھر سے جو ہے سب چیزیں تلاش کرنے لگا، گوشت ڈھونڈنے کے لیے یا ککڑی ڈھونڈنے کے لیے، کوئی بھی چیز۔ تو حضور نے فرمایا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے اور داہنے ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ اب یہ اگلی شوہر کے بچوں کی تربیت کا مسئلہ اگر حضور نہ سکھاتے، نکاح نہ کرتے، تو مسئلہ کیسے سکھاتے؟ اور حضور کے گھرانوں میں مختلف قسم کے مسائل تھے، اور یہ ایسا ہی نہیں کہ صرف مسلم مفسرین نے یا محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے ہندو وہ پنڈت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتراض کے جوابات لکھے ہیں نا، ان کتابوں میں بھی یہ باتیں انہوں نے بھی لکھی ہیں، ویدوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، بائبلوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، عیسائی راہبوں نے یہ باتیں قبول کی ہیں۔ ہم لوگ تو جو ہے ان کو پڑھتے نہیں، ریسرچ کرتے نہیں، ہمیں دوسری چیزیں ریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ناچ گانے دیکھنے سے فرصت نہیں۔ قرآن پہ ریسرچ تو بیچارے آج کل ہندو لگے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک آیت کو ہندو بھائی نکالتے ہیں اور اس کے اندر کیا کہا، یہ لفظ ایسا کیوں کہا، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمیں تو سننے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ضرورت تھی کہ اصل زندگی جو ہے باطنی زندگی ہے، باہر کی زندگی صحابہ نے اتنی حاصل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور جب چلتے تھے تو حضور کی نگاہ کیسے ہوتی تھی، بات کرتے تھے ہونٹ کیسے حرکت کرتے تھے، دانت کتنے دکھتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، یا حضور نے کتنی آواز سے کب ہنسا اور زندگی میں کتنی بار ہنسا، یہاں تک کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ زندگی میں ہنسے، کتنی مرتبہ آپ جب غصے ہوتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا، کون سی رگ چمکتی تھی، اور آپ کی پیشانی میں رگ جو ظاہر ہوتی تھی وہ نس کس طرح سے ابھرتی تھی، اس کی کیا علامت بنتی تھی، ایک ایک چیز حضور جب اشارہ کرتے تھے کیسے اشارہ کرتے تھے، ہر ایک چیز بیان کی ہے۔ لیکن گھریلو زندگی جس کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلتا ہے، مرد حضرات تو کام میں مشغول، دھندے میں مشغول، کھیتی میں مشغول، کاروبار میں مشغول، نوکری میں مشغول، دین کون پہنچاتا ہے؟ کہ گھروں میں جو چیز آتی ہے نا۔ اسی لیے یہود جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ابد میں ناکام ہونے والا ہے انشاءاللہ، وہ ہمیشہ عورتوں کے ذریعے سے مارکیٹ میں چیزیں ڈالتا ہے اور عورتوں کے ذریعے سے گھر میں لا کے دلواتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازواج یعنی زیادہ شادیاں اس لیے کی، اور پھر اللہ نے جب آیت نازل کر دی لا یحل لک النساء من بعد، کہ اب جتنی نکاح ہو گئی اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے، نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں، جو نکاح میں ہے انہیں چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہی تھا، اس لیے یہ اعتراض غلط ہے۔ یہ
مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ 54-55 سال کی عمر میں کون نکاح کر سکتا ہے، اور وہ بیوہ عورتوں سے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بہت بڑی بات اس سیرت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی، کتنے سال کی عمر تھی؟ 40 سال کی۔ کتنے بچے ہوئے؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 4 اور 2 6۔ 6 کو تقسیم کرو، 50 سال کی عمر تک میں 6 اولاد ہوئی، 40 سال کی عمر کے بعد اولاد ہوتی رہی، 41 سال کی عمر میں، 42 سال کی عمر میں، 43 سال کی عمر میں، 46 سال کی عمر میں اولاد ہوئی نا۔ آج اگر کسی 45 سال کی عمر کی عورت ہو، اس کی اولاد ہو جائے تو لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں، شرم ہوتی ہے، بڑا گدی تھے ان جگہ چھوڑ ہوتے ہو۔ یہ حضور کی سیرت کا انکار ہے۔ حضور کی سیرت کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے سماج میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ 50 سال کے بعد کوئی شادی کرتا ہے، 55 سال کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے۔ میرے نبی نے کیا، کیوں کیا؟ تاکہ امت اسے سنت میں لائے۔ تو سنت کا مطالعہ اور قرآن کا مطالعہ یہ ہمارے اسلام کی حفاظت ہے، اور اس کی اسٹڈی کرنا یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اور اس کے مطالعے کے ساتھ اس وقت نہیں، آئندہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔